وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج 21واں سپارہ تلاوت کیا گیا. 21ویں سپارے میں سورہ العنکبوت کا کچھ حصہ، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ الاحزاب. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی اور اس خوشخبری کا پس منظر یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس وقت پوری دنیا کے اوپر ہلچل تھی. عیسائی اپنا زور دکھا رہے تھے، یہودی بھی میدان عمل کے اندر تھے، اور آتش پرست یہ بھی بہت زوردار. بالخصوص دنیا کے اندر دو بڑی طاقتیں تھیں اس سے. ایک روم بہت بڑی طاقت تھی، سپر پاور، اور ایک ایران بہت بڑی طاقت تھی، ہرقل، اور روم کا بادشاہ قیصر. یہ دو بڑی طاقتیں دنیا کے اندر موجود تھیں اور دونوں آپس میں مذہب کی بنیاد پر ٹکراتے تھے. ایرانی آتش پرست تھے، مجوسی تھے، یعنی کہ یہاں صدیوں سے ایک آگ کا الاؤ روشن کیا گیا تھا اور وہ صدیاں گزر گئی تھی، وہ آگ بجھتی نہیں تھی، اس آگ کو بجھے نہیں دیتے تھے. اور اسی طریقے سے ادھر عیسائی انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا تھا. ان کے ہاں وہ صلیب جو سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک چلتی آ رہی ہے، وہ ان کے پاس محفوظ تھی. پھر اوپر اپنا ایک بہت بڑا نظام تھا اور بیت المقدس پر ان کے ہی قبضہ تھا عیسائیوں کو. تو اس طرح یہ دو بڑی طاقتیں تھیں دنیا کے اندر. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دوران ان دونوں کی آپس میں جنگ چھڑ گئی. ابھی مسلمانوں کا آخری دور ہے مکہ مکرمہ کے اندر، مسلمانوں پر پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ظلم و ستم کے، اور ادھر سے ان دونوں کی جنگ چھڑ گئی آپس. تو جو آتش پرست تھے ایرانی، انہوں نے رومیوں کی اینٹ سے اینٹ لیا، ان کی صلیب کو توڑ دیا. ان کا ایک پادری تھا، لاٹ جسے کہتے تھے، وہ اس کا نام تھا زکریا، اس کو اٹھا کر لے گئے، اس کو لے جا کر انہوں نے قید میں ڈال دی. ہزاروں کے قریب عیسائیوں کو قتل کر دی. ان کے بڑے بڑے کلیسا جلا دیے، راکھ کر دیے. یعنی یوں سمجھیں کہ حشر نشر کر کے رکھ دیے عیسائیوں کو. اب اس بات پر، عیسائیوں کی اس مار پر مشرکین بڑے خوش تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ مشرکین یہ بات کہتے تھے کہ دیکھو عیسائی جو ہے نا اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. تو دیکھ لو کیسی مار پڑی ہے، اور مار بھی پڑی ہے ان سے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، نبیوں کو بھی نہیں مانتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے. کیونکہ مجوسی کسی کو نہیں مانتے، مجوسی آج بھی کسی کو نہیں مانتے، آتش پرست لوگ. تو اس پر بڑے خوش تھے مشرکین کہ جس طریقے سے عیسائیوں کو مار پڑی ہے آتش پرستوں سے، ایسے تمہیں ہم سے مار پڑے. لیکن اللہ کا نظام ایسا تھا، اللہ نے بالکل کرنا تھا. یہ سورہ مبارکہ اتر گئی اسی دوران. اب اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ابتدا کی جا رہی ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض ومن بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد یوم یفرح المؤمنون. ان سنگین ترین حالات میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ دوبارہ عیسائی کھڑے ہوں گے، دوبارہ عیسائیوں کے اندر طاقت پیدا ہوگی، عیسائی دوبارہ حملہ کریں گے آتش پرستوں کے اوپر. یہ تصور بھی نہیں تھا. اس وقت قرآن پاک نے یہ خوشخبری سنا دی مسلمانوں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بغلے مار رہے ہیں نا، خوش ہو رہے ہیں مشرکین، عنقریب ان کی خوشی خاک میں مل جائے. اور عنقریب بضع سنین کہا جاتا ہے 1 سے لے کر 9 تک، کہ ان سالوں کے اندر، کچھ سالوں کے اندر پھر دوبارہ لوگ غالب آئے، عیسائی غالب آئیں گے دنیا کو. یعنی کہ وہاں ان پر غالب آئیں گے، آتش پرستوں کے اوپر غالب آئیں گے. تو قرآن کی جب یہ آیت مبارکہ اترتی ہے تو اس وقت صحابہ کرام کا آپ ایمان دیکھیں. دنیا کا نقشہ ایسا تھا جیسے آج ہے. آج تو بندہ سوچ سکتا ہے کہ امریکہ کو شکست دے،
کوئی دیوانہ کہتے ہیں نا امریکہ نہیں رہے گا، تو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، امریکہ نہیں رہے گا، لیکن انشاءاللہ اس کی طاقت نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ امریکہ مسلمانوں کے اسلام کے زیر نگی آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس وقت مسلمانوں کا آپ یقین دیکھیں، ایک مسلمان نے، سوال بھی آج کا یہی ہے کہ ایک مسلمان نے ایک مشرک کے ساتھ شرط لگا دی، شرط کی تھی کہ 3 سال کے اندر مسلمان یہ غالب آئیں گے، عیسائی غالب آئیں گے، اور یہ اگر غالب آ گئے، میرا یہ دعویٰ ہے، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکے گا؟ تو 10 اونٹوں کی شرط آپس میں لگ گئی، 10 اونٹوں پر کے 10 اونٹ اگر مسلمان غالب آ گئے اور عیسائی غالب آ گئے تو تم دو گے، اگر آتش پرست غالب آ گئے تو میں دوں گا، ہمارا موقع غلط ہو جائے گا۔ اس طرح ان کی آپس میں یہ بات بنی، تو اس مسلمان کا نام کیا ہے، اس مشرک کا نام کیا ہے، اور پھر یہ کیا ہوا اس واقعے کا پس منظر، یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ تو قرآن پاک نے دیکھیں، اب عجیب معاملہ یہ ہوا کہ قرآن پاک نے خوشخبری سنا دی، مسلمانوں کو مکہ سے نکلنا پڑ گیا، ہجرت کی حبشہ کی طرف، اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف، مسلمانوں کے حالات الٹ پلٹ ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس سال مسلمان غزوہ بدر لڑ رہے ہیں، بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے ادھر سے فتح یاب کیا، ادھر سے خوشخبری آ گئی کہ رومی مجوسیوں پر غالب آ گئے۔ وہ کیسے؟ کہ جو کیسر تھا اس نے آرمینیا سے حملہ کیا، آتش پرستوں پر ایران پر حملہ کیا، اور ایرانیوں کی اینٹ سے بجا، یہاں تک کہ ایرانیوں کا جو صدیوں سے جلتا ہوا آتش پرست وہ آگ تھی، وہ انہوں نے بجھا دی وہ آگ، اور حشر نشر کر دیا انہوں نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو پھر غلبہ عطا کیا، کس پر؟ آتش پرستوں پر غلبہ ہو گیا۔ یہ اسی وقت یہ غلبہ ہوا جس وقت مسلمان غزوہ بدر میں مشرکوں پر غلبہ حاصل کر رہے تھے۔ ادھر سے مسلمانوں کو یہ خوشخبری مل گئی، ادھر سے وہ خوشخبری مل گئی کہ بھائی عیسائی غالب آ گئے۔ تو قرآن پاک کا وہ جو ارشاد تھا اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی تھی کہ قریب یہ معاملہ ہونے والا ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، فرمایا کہ قریب اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوگا، اللہ کا پہلے بھی حکم چلتا ہے، بعد میں بھی اللہ کا حکم چلے گا، لیکن قریب مسلمانوں کو خوشخبری ملے گی۔ تو 2 خوشخبریاں مسلمانوں کو وہاں پر نصیب ہوئی۔ اس کے بعد بے شمار اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں زمین کے اوپر موجود ہیں، اور دیکھیں یہ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے نا تو یہ زمین ہے، زمین کو اللہ نے اس کے اندر طرح طرح کی اللہ نے چیزیں بنائی ہیں، زمین ہے، اس میں پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہے، جنگل بھی ہے، دریا بھی ہے، سمندر بھی ہیں، ٹیلے بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، پھر درخت وغیرہ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مختلف رنگوں کو پیدا کیا ہے، ہزاروں رنگ ہیں دنیا کے اندر۔ آپ ایک پھول دیکھ لیں، پھولوں کے اندر ایک رنگ ہوتا ہے، ہزاروں رنگتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی۔ پھر انسانوں میں آپ رنگت دیکھ لیں، انسانوں کے اندر آپ زبانیں دیکھ لیں، رنگ دیکھ لیں، انسانوں کے چہرے کی ہیئت دیکھ لیں۔ یہ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، 200 بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو 200 بندے کی ناک جو ہے سب کی علیحدہ ہے۔ اگر 1 لاکھ بھی بیٹھا ہو تو سب کی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں علیحدہ بنائی ہیں۔ آنکھوں کے اندر جو اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، آنکھوں کے اندر جو اللہ نے فنگر پرنٹ بنائے ہیں، ہر ایک کے علیحدہ، چہرہ ہی علیحدہ ہوتا ہے تو باقی تو ہونا ہی علیحدہ ہے۔ تو پورے کا پورا ایک میرے مالک نے نظام بنایا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں غور و فکر کرو، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے حوالے سے ایک نصیحت، بہت اہم نصیحت ہے، اگر اس نصیحت کو آپ دیکھ لیں تو بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ یہ 10 باتیں ہیں تقریباً، اور 10 اہم ترین اصول ہیں زندگی گزارنے کے، تو یہ آپ اگر دیکھ لیں تو یہ بہت خوبصورت ہے یہ موضوع۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، حامی سجدہ، اور اس کے بعد سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب بہت بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن پاک نے فرمایا کہ سنگین ترین حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ یہ احزاب کا موقع واحد وہ موقع تھا جب سمجھ آ رہی تھی کہ مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے گے۔ منافق، یہودی، مشرک، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ 10,000 کا لشکر جرار تھا،
کافروں کے پاس، مسلمانوں کے پاس لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا. حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر خندق کھودی کی مدینہ کے. خندق اس وقت کھودی جاتی ہے جب لڑنے کی طاقت نہ ہو اور بندہ اپنا دفاع کر رہا ہو، اس وقت خندق کھودی جاتی ہے. تو خندق کھودی گئی. تو اس کے بعد 1 مہینہ تک مدینہ طیبہ کا محاصرہ رہا. 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہوا اتاری اور ہوا کے ساتھ اللہ نے فرشتے اتارے. ان فرشتوں نے مسلمانوں کو تو تسلی دی، تشفی دی، مسلمانوں کے لیے خیر کا پیغام تھا، لیکن کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر روک ڈال دی اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی تنابیں کٹ گئی، ان کے گھوڑے بھاگ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی. تہس نہس ہو گیا کافروں کا جو لشکر تھا پورے کا پورا، اور بددل ہو کر وہاں سے نکل کر چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد کفار ہم پر حملہ نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم کافروں پر حملہ کریں گے. یعنی یہ آخری مرتبہ تھا غزوہ احزاب. قرآن پاک نے سورہ احزاب کے شروع میں وہ منظر بیان کیا ہے، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. کہ اوپر سے بھی حملہ آور ہوئے، نیچے سے بھی حملہ آور ہوئے اور تمہارے کلیجے پھٹنے کو آ گئے تھے، اور اس حال میں کہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب کوئی فتح کی صورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح یاد کیا. تو اللہ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو. تو مسلمانوں کو غزوہ احزاب کا پورا واقعہ سورہ احزاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو سوال آپ تک، وہ کون سے صحابی تھے جن نے شرط لگائے تھے؟ ہمیں اس سے پہلے شرط حرام تھی، اس کے بعد شرط حرام ہوئی، پہلے شرط حرام تھی. جی ماشاء اللہ. کس کے ساتھ لگائے تھے؟ جی آدھا جواب. جی ابو جہل نہیں. جی کوئی اور بھائی آج انعام لے رہے یا آج دے رہے؟ آدھا تو یہ لے گئے ہیں، امان اللہ بھائی لے گئے. کافروں میں مشہور کافر تھے، مشرکین کے سردار تھے. مشرکین کے سردار تھے امیہ بن خلف. امیہ بن خلف سے یہ شرط لگی تھی اور حضرت صدیق نے فرمایا تھا کہ اگر یہ رومی غالب آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں. 10 اونٹوں پر شرط لگی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر یہ 10 اونٹ کم ہیں، 100 اونٹ کی شرط لگاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کر دی. اب ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول میں 100 اونٹ کہاں سے دوں گا، اور میں اللہ کے رسول 100 اونٹ دینے کو تیار ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ ہم شرط جیت جائیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب اس کے اندر وہ مارا گیا، غزوہ بدر کے اندر امیہ بن خلف مارا گیا، تو اس کے رشتہ دار دیکھیں اس زمانے کے کافر بھی کتنے معاہدے کے پابند تھے، کیونکہ معاہدہ یہ ہو چکا تھا کہ بھئی یہ 100 اونٹ وہ دے گا جو ہار جائے گا. تو وہ ہار گئے شرط. جب وہ شرط ہار گئے اس کے رشتہ دار آئے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، ہمارا بندہ تو آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے گیا تھا، میں کہ 100 اونٹ دینے پڑیں گے. تو انہوں نے وہ 100 اونٹ دیے. امیہ بن خلف کے رشتہ داروں نے 100 اونٹ دیے، اور وہ 100 اونٹ جب ملے تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول اللہ کا کرنا کیا ہے؟ فرمایا یہ مسلمانوں کے اندر صدقہ کرو. 100 اونٹ مسلمانوں کے اندر صدقہ کر دیا گیا، مسلمانوں کو دے دیا گیا. مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو 100 اونٹ کفار کی طرف سے شرط کے طور پر جو جیتے تھے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے. یہ وہ واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.